لاہور شہر میں پولیس پر حملے، 3 اہلکاروں کی شہادت، 3 اہلکار زخمی۔ دہشت گرد دونوں شیخو پورہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میاں عابد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ میاں صاحب کا تعلق ان جرنلسٹ سے ہے، ان سینئر جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کرائم کو خاص کر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کور بھی کیا، جانتے بھی ہیں اور انویسٹیگیٹ بھی بہت بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے کی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کی کیا رائے ہے اور مستقبل میں اس قسم کے واقعات جو ہیں کیا وہ مزید سامنے آئیں گے، کیونکہ پولیس انکاؤنٹرز میں بہت سے ملزمان مارے گئے ہیں اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ تاحال روح پوش ہیں، اور کیا اس قسم کے واقعات وہ لواحقین کو بدلہ لینے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں میاں عابد صاحب سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی مرزا صاحب، آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی ہے، آپ کی محبت ہے۔ میاں صاحب، یہ تو آپ کا ذرا نوازی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم بھی دے دیتے ہیں اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم، ڈیوٹی ٹائم میں سے بھی آپ سم ٹائم جو ہے ہمیں ٹائم نکال کر دے دیتے ہیں، تو اس پہ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہی۔ اب ذرا اس واقعے کے حوالے سے ذرا اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور مستقبل میں بتائیں کہ پولیس کو کیا کرنا چاہیے۔ ان افسران نے جنہوں نے پولیس مقابلے کیے ہوئے ہیں، CCD کو اگر لیں تو 3000 سے زائد پولیس مقابلے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، ان کو کیا سیفٹی میئرز لینے چاہیے؟ مرزا صاحب، اس میں جو پہلی بات آپ نے کی ہے کہ جی اس کا جو مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا، تو اس سلسلے میں آپ نے ایک پہلے بھی اس پہ کے اوپر پروگرام کیا تھا اور ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں نا، یہ ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑکا دیتے ہیں، سلگاتے ہیں، اور پھر وہ آگ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یونیفارم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کی کڑیاں، اس جو 2 واقعات کل ہوئے ہیں یہ بھی ٹارگٹ کلنگ تھی پولیس اہلکاروں کی، تو اس میں یہ کڑیاں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ جب پولیس اپنا پریشر جو ہے وہ کم کرے گی تو یہ لوگ پھر سر اٹھائیں گے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر پولیس کو اختیار کرنی پڑیں گی۔ اس پہ بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا تھا، آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جب تھوڑا ٹائم گزرے گا تو آپ کو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہوں گے۔ جی بالکل، وہی رزلٹ جو ہیں وہ آج کل پھر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو کل 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بدامی باغ کے علاقے میں جو پولیس پر حملہ ہوا، اس میں دیکھیں کہ ایک فیضان بٹ نام کا ایک نوجوان ہوتا تھا، 21 سال کی عمر میں وہ افغانستان چلا جاتا ہے۔ کالے دم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کے روابط بڑھتے ہیں، وہاں سے وہ افغانستان سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک تو ٹاسک تھا جو کہ TTP کی والوں کی طرف سے اس کو دیا گیا کہ یونیفارم کو نشانہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، جیسے اگر موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ خراب ہے تو اس کے اوپر تھپڑ مار دینا یا تھانے میں بلا کر ذلیل کرنا، تو وہ ٹاسک لے کے تو آیا تھا لیکن اس کا شاید ایک گرج بھی تھا جس کی وجہ سے اس نے پولیس والوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ 3 پولیس اہلکار اس نے شہید کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ CTD حرکت میں آئی اور اس میں جو عدیل سب انسپیکٹر کل شہید ہوا ہے یہ اس وقت CTD میں کام کرتا تھا۔ اس نے فیضان بٹ کی ریکی کی اور ریکی رپورٹ مکمل ہوئی تو وہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب اس کا جو بھائی تھا ریحان، جو کل جس نے یہ حملے کیے اور اس کے بعد خود بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کی جب ہم نے ہسٹری چیک کی ہے تو وہ ایک جیب تراش تھا بنیادی طور پہ، اور چھوٹے موٹے کرائم کرتا تھا، محلے میں بدماشی کر لینی۔ جب اس کا بھائی مارا جاتا ہے تو وہ پھر افغانستان چلا جاتا ہے اور وہ وہاں یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے دہشت گردوں سے، اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں عدیل کو جو ہے وہ ماروں گا۔ تو عدیل کو پھر وہ میسج بھی بھجواتا ہے فون کے اوپر کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک FIR بھی درج کی عدیل کی طرف سے اس کی مدیت میں ریحان بٹ کے خلاف۔ بالکل، دسمبر 2024 میں عدیل جو ہے وہ ایک FIR لانچ کرواتا ہے کہ ریحان بٹ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب ریحان بٹ کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ ان کو اتنی تھی کہ وہ گیا ہوا ہے تربیت لینے، ابھی آیا ہے کہ نہیں آیا لیکن اس کو پکڑنا ہے۔ تو اس کے جو باپ ہے فیاض بٹ، وہ بھی رابطے میں رہتا ہے پولیس کے ساتھ۔ تو کل جو بنیادی طور پہ مخبری کی ہے وہ فیاض بٹ نے کی ہے، ریحان بٹ کے باپ نے۔
عدیل کو فون کر کے کہا کہ اگر تم اسے پکڑنا چاہتے ہو تو وہ اس وقت گھر میں موجود ہے اور وہ نشے کی حالت میں ہے. تو عدیل بجائے کہ اپنے اعلیٰ حکام کو بتاتا، ایک فورس لے کے جاتا کہ بھی ایک بندہ دہشت گردی کی تربیت لے کے آ چکا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اسد کو ساتھ لیا اور وہاں پہ جا کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ تو آلریڈی تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے پھر اٹیک کر دیا اور اس میں دونوں جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو مرزا صاحب ہم سب سے پہلے پہنچنے والا میں شخص تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ جو عینی شاہدین تھے، جو پولیس والے تھے، ان سے 4 لوگوں سے میں نے کنفرم کیا کہ ریحان بٹ جو ہے وہ اپنے ساتھی اور اپنے والد کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ کے فرار ہوتا ہے. ڈولفن والے اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ آ کے وہ پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ابھی وہاں پہ فرانزک کی ٹیم جو ہے اور پولیس کی تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں کہ کیسے یہ آئے اور کیسے یہ حملہ ہوا. تو تھوڑی دیر میں اطلاع ملتی ہے کہ نواں کوٹ پہ جو پولیس پارٹی ایک کالے دم مذہبی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر گارڈ پہ سیکیورٹی پہ مامور تھی، وہاں پہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو وہی لوگ ہوتے ہیں، ریحان بٹ، اس کا والد فیاض بٹ، اور اس میں ایک لڑکا تیسرا جو ہے اس کی شناخت بھی آج ہوئی ہے. وہ طارق نام کا ایک لڑکا ہے جو آزاد کشمیر کے علاقے باغ کا رہنے والا ہے. اور مزے کی آپ کو اس میں بات بتاؤں کہ ہمارے تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ آتی کس اینگل سے کیسے کارروائی کرتی ہیں. 2 مہینے پہلے طارق پکڑا گیا تھا جی، اس کو سی ٹی ڈی نے پکڑا تھا اور 2 مہینے یہ زیر حراست رہا، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی. 2 مہینے بعد اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا گیا. اب وہ ریحان بٹ اور طارق دونوں اکٹھے تربیت افغانستان میں حاصل کر کے آئے تھے تو دونوں کا میل جول بھی تھا. تو اکثر جو ہے وہ ریحان بٹ کے گھر میں آ کے رہتا تھا فیاض بٹ کے پاس. تو وہ بھی کل ان کے ساتھ تھا. اب جب بادامی باغ والا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نواں کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز بے شمار آ جاتی ہیں. تو آپ کو 2010 کا واقعہ یاد ہوگا جس میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا. بالکل بالکل. تو سیم یار وہی سٹائل ہے کہ وہ بیگ کاندھوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے وہ کلاشن کوفیں پکڑی ہوئی ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں اور جناب مار رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ان سے جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے سرکاری ڈالا چھینا. اسی وقت جب انہوں نے چھینا ہے تو اس کی ویڈیو، اس کی تصویر جو ہے اس ڈالے کی وہ بھی میڈیا پر وائرل ہو گئی. تو سی سی ٹی وی کیمرے اور دوسرا چیزیں جو تھیں وہ حرکت میں آ گئیں. اب سی ٹی ڈی، آئی بی، آئی ایس آئی، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تھے وہ متحرک ہو چکے تھے. اب پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک منظم فورس ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو باقی جو ہے وہ تماشا دیکھیں گے. تو گوجرانوالہ کی پولیس بھی متحرک ہو گئی، شیخ پورہ کی پولیس بھی متحرک ہو گئی. تو لاہور پولیس تو پہلے ہی ان کے پیچھے چڑھی تھی، پھر سی ٹی ڈی والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، سی سی ڈی والے بھی شامل ہو گئے. تو اب جو بات نظر آئی ہے اس میں رات کو تقریباً انہوں نے 2:30 بجے کے قریب ان کو مار دیا تھا، دونوں باپ بیٹے کو. لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو طارق تھا آزاد کشمیر والا تیسرا ان کا ساتھی، وہ جیسے جب یہ شیخ پورہ میں انہوں نے کو پولیس ناکہ نظر آیا ہے نا، تو انہوں نے گاڑی جو ہے وہ ٹرن کیا ریحان پورہ کی طرف، راوی ریحان کی طرف. تو اس وقت طارق جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو گیا اور وہ فرار ہو گیا. اب فیاض بٹ اور اس کا بیٹا جو ریحان بٹ ہے، انہوں نے جا کے ایک عبدالحفیظ نام کا ایک شہری تھا، اس کے بقول کہ اس کو اور اس کی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا، جو بعد میں اس نے پولیس کو بیان بھی دیا اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی. فیملی کو یرغمال بنایا تو اس میں اب مارے تو گئے ہیں اور رات 2:30 بجے. تو جو ہمیں ویڈیوز موصول ہوئی ہیں پولیس کی طرف سے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ صبح کا وقت ہے، الل صبح. تو پولیس نے جو ہے وہ گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اس کو اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کر دیں. تو وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں. جوابی فائرنگ میں کافی دیر چلتی رہتی ہے، کراس فائرنگ. تو وہ کہتے ہیں جب فائرنگ تھمتی ہے تو جا کے دیکھتے ہیں تو 2 لاشیں سے ان میں پڑی ہیں، ان کے پاس 9mm کا پسٹل اور کلاشن کوف بھی پڑی ہوئی ہے. تو جب ان کی شناخت ہوتی ہے تو وہ ریحان بٹ اور فیاض بٹ تھے، باپ بیٹا. تو یہ تو اس طرح انہوں نے پار کر دیا. اب جو طارق ہے اس کی تلاش کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دفعہ ایک ہوٹل میں رہائش رکھی تھی. تو ہوٹل کے اندر جو پولیس نے انسٹال کر رکھی ہے ہوٹل آئی اس کو کہتے ہیں ایپ، تو اس کے ذریعے شناخت ہوئی کہ یہ شخص ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے. تو امید ہے کہ وہ بھی جلد پکڑا جائے گا اور اسی طرح انکاؤنٹر میں مارا جائے گا. میرے خیال سے طارق بھی پولیس کے پاس ہی ہے اور ابھی اس سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ میں بھی جب سے اس کو سی ٹی ڈی نے چھوڑا تھا ذہنی مریض قرار دے کر،
اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں اور اس پلاننگ کے پیچھے اور بھی کوئی ان کے بڑے پیچھے ہینڈلر ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کی جا رہی ہے، لیکن کوئی پولیس افسر اس کو آن نہیں کرتا۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ مجھے یہ سب یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سی سی ڈی نے 3000 سے زائد لوگوں کو انکاؤنٹرز میں مارا ہے پچھلے 1 سال کے دوران۔ اب وہ تمام پولیس افسران جنہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے، ان لوگوں کے لواحقین، رشتہ دار، بھائی، کزن، باپ، چاچے، مامے، دادے، سب کئی ان کی ایف آئی آرز میں نامزد بھی ہیں اور وہ روپوش ہیں، فرار ہیں۔ تو ان پولیس افسران کو کیا سیفٹی میئرز لینے چاہیے، ان کو اپنی سیکورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس قسم کا واقعہ جو کل پیش آئے ہیں 2، یہ آگے مستقبل میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 97 میں شہباز شریف اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو وہ ایک پولیس مقابلوں کا دور چلا تھا، تو اس کے بعد اس کے رزلٹ بھی سامنے آئے تھے۔ جب پولیس آفیسر یا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو یہ لوگ سر اٹھاتے ہیں اور پھر بدلے کی آگ میں جھلسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کر لڑتے ہیں اور یونیفارم کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ سیکیورٹی میئرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پولیس ہے یہ ہماری سول فورس ہے، عوام کے ساتھ یہ رابطے میں رہتی ہے، یہ اتنے زیادہ سیکیورٹی میئر لے نہیں سکتے۔ ہر شخص تھانے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائی کرتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کی چیکنگ کا نظام ان کو بہتر کرنا ہوگا، واک تھرو گیٹس کو جو ہے وہ قابل عمل بنانا ہوگا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر واک تھرو گیٹ لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ قابل عمل نہیں ہے، جسٹ دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو کل رات جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ڈی آئی جی آپریشن نے ایک میسج بھی جو ہے وہ آڈیو وائرلیس پہ پیغام دیا تمام فورس کو کہ چاہے کوئی سول کپڑوں میں ہے یا یونیفارم میں ہے تو وہ سرکاری اسلحہ رکھے، سرکاری اسلحہ نہیں ہے تو اپنا پرائیویٹ اسلحہ رکھ سکتا ہے، اگر کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جوابی کارروائی کرے۔ لیکن مرزا صاحب دہشت گردوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کل جیسے انہوں نے باپ سے ریحان بٹ نے مخبری کروائی اپنی، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اب اسلحہ تو تھا ان کے پاس لیکن چلانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ نواں کوٹ جو ہوا ہے وہاں پر سارے اہلکار مسلح تھے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا کہ وہ سنبھل سکیں، یا وہ اس قدر اپنا آرام سے وہاں پر موجود تھے، یا ان کی گنز جو تھیں وہ لوڈ نہیں تھیں۔ تو وہ حملہ آور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے، جو وزن بھاری ہوتا ہے وہ حملہ آور کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ حملہ آور جس کے اوپر اٹیک ہونا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حملہ آور نے کہاں سے آنا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، تو وہ تو پھر حاوی ہوتا ہے نا ان پر۔ تو اس حوالے سے تو ایک ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے حملوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مرزا صاحب، پولیس فورس ہے یا کوئی دشمندار شخص ہے تو وہ ہر وقت اس طرح گن تان کے تو نہیں بیٹھا نا۔ کسی بھی وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اپنا آزادانہ ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ریلیکس ہوگا، لیکن جو حملہ کرنے آتا ہے وہ تو پری پلانٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیکیورٹی میئر جو ہیں وہ ان کو کافی حد تک لینے پڑیں گے، جس میں جو تھانوں کے اندر ہیں یا جو گشت پہ مامور ہیں لوگ، ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی انتظامات، خاص طور پہ بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں وہ ان کو ضرور پرووائڈ کی جائیں، تاکہ ہر جو پولیس والا سڑک پہ گشت کر رہا ہے اس کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہو، یا کسی تھانے کے باہر یا کسی دفتر کے باہر سیکیورٹی پر مامور ہے تو بلٹ پروف جیکٹ کم از کم اس نے پہنی ہو کہ شاید اس کی جان بچ جائے۔ میاں صاحب بہت شکریہ، بہت ڈیٹیل میں میاں عابد صاحب نے بتایا، اور خاص کر طارق کے متعلق جو میاں صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے وہ بھی جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک شخص افغانستان سے تربیت لے کر آیا ہے اور 2 مہینے وہ سی ٹی ڈی کی حراست میں رہا، اور اس کے بعد اس کو ذہنی معذور یا اس کو پاگل قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تمام تر گفتگو آپ نے سنی اس کیس کے حوالے سے، اور میاں صاحب نے جو سجیشن دی ہے سیکورٹی میئرز کے حوالے سے وہ بھی لاہور پولیس کے اہلکاروں کو لینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔